تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں۔ محرم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا تھا، لیکن آج جہالت کی بنیاد پہ، علم کی کمی کی بنیاد پہ لوگوں نے محرم کو کسی اور رسوم کے لیے خاص کر لیا ہے۔ محرم کا مہینہ آتے ہی شادیاں بند ہو جاتی ہیں، شادیاں نہیں ہوتے، یہاں تک کہ جن کی شادی ہو چکی ہے بیوی شوہر سے اپنا بستر الگ کر دیتے ہیں یا بیوی کو میکا بھیج دیا جاتا ہے، گویا کہ محرم کے 10 ایام کو اور سفر کے پورے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس میں نہ شادی بیاہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اچھا کام کیا جا سکتا ہے، ایسا لوگوں نے گمان کیا ہے۔ حالانکہ نحوست نہ کسی چیز میں ہے، نہ وقت میں ہے، اور نہ ہی کسی چیز میں۔ نحوست جو آتی ہے وہ آدمی کے بدعملی کی بنیاد پہ آتی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے، آدمی کا عمل جب بگڑ جاتا ہے اس کے بدعملی کی بنیاد پہ وہ آدمی منحوس ہو جاتا ہے، ورنہ بذات خود نہ کسی چیز میں نحوست ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ منگل کا دن منحوس ہے، نہ چاشمبے کا دن منحوس ہے۔ منحوس تو کوئی دن بھی نہیں، کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ آدمی اپنی بدعملی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو منحوس بنا لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے آ کر فرمائش کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ آئیے اس مسجد کی افتتاح کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے ہی والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے فوراً تنبیہ کر دی گئی، آپ مت جائیے، وہاں مت جائیے، وہ مسجد نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف دھوکہ ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جانے کی ایک جگہ ہے، رصدگاہ ہے، ہرگز مت جائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیادی تقوی پہ رکھی گئی ہے، آپ اس مسجد میں کھڑے ہوئے، وہاں جا کے نماز پڑھیے، وہاں نماز پڑھنا حق ہے۔ اب وہ تھا کیا؟ منافقوں نے ایک پلان بنائی تھی کہ ایک مشورہ کرنے کے لیے خفیہ جگہ کی ضرورت ہے، جہاں کے مشورے صیغہ راز میں رہ جائیں، لوگوں تک وہ مشورے لیک نہ ہوں، اس لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی۔ اب یہ سوچا کہ اگر ہم یہاں چھپ کے مشورہ کرتے رہیں گے، کسی طریقے کے مسلمانوں کو بھنک لگ جائے گی، وہ مسلمان ہمارے مشوروں سے آگاہ ہو کر ہماری بنائی ہوئی تدبیریں وہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے اس کا نام مسجد دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا رہے ہیں کہ ہماری مسجد کی افتتاح اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہترین وثیقہ ہے۔ لوگوں کہیں گے یہ مسجد ہے، اس کی ابتدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو رکھ کے انہوں نے کیا تھا، اور اصل مقصود کیا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، مقصود یہی تھا اور دوسرا کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، کہا وہاں ہرگز مت جاؤ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سازش کرنے کی آماج گاہ ہے، وہاں مت جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو ڈھا دو، ختم کر دو، اسے توڑوا دیا گیا۔ لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت تھی، اللہ تعالیٰ سے بغاوت تھی۔ کفر کا جو درجہ ہے کفر سے بھی کئی گنا، بلکہ کفر سے بھی کئی گنا بدتر نفاق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کافر کھل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بغاوت میں، کھل کے آتا ہے اور کہتا ہے میں کافر ہوں، اللہ کو نہیں مانتا۔ لیکن منافق کیا ہے؟ ادھر مسلمانوں میں آ کے کہتا ہے میں تم میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، اور کافروں میں جا کے کہتا ہے میں تم میں سے ہوں، وہاں جا کے میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہوں، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ ہے۔ تو اس لیے نفاق کا درجہ کفر سے کئی گنا زیادہ برا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی جو سب سے نچلی سطح ہے وہاں منافقوں کو رکھا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو ڈھا دو۔ اللہ کے باغیوں نے بغاوت کے لیے جس جگہ کو بنایا تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ وہ جگہ ایسی ہی پڑی ہوئی تھی، کسی صحابی نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا کوئی گھر بناؤں، اگر آپ کوئی مجھے جگہ مہیا کر دیں میں وہاں گھر بنا لوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو جگہ جہاں مسجد بنائی گئی تھی اس کو ڈھا دیا گیا تھا، وہاں آپ اپنا گھر بنا لو۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے وہاں گھر بنا لیا۔ کئی دنوں کے بعد بلکہ کئی سالوں کے بعد آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک جگہ دی تھی، اس میں نے گھر بھی بنا لیا تھا، لیکن میرا من نہیں کرتا ہے کہ میں وہاں رہوں، اس لیے میں وہاں سے خالی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ یا رسول اللہ، میں بے اولاد ہوں
کیا بات ہے کہ میں جب گیا تو میری کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا بھی فرما دیجئے، میں جگہ بھی خالی کر رہا ہوں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، لیکن جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں جگہ خالی کر دوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ان کا گھر بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر اٹھنے کے بعد چونکہ نحوست حد سے زیادہ اس جگہ میں بس گئی تھی، سب سے بڑا گناہ وہ اللہ سے بغاوت ہے، اس بغاوت کے لیے وہاں انہوں نے بنیاد ڈالی تھی۔ اس نحوست کی بنیاد پہ آنے والے کسی مکی کو وہاں راحت نہیں تھی، نہ مکہ میں راحت تھی، نہ مکی کو راحت تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کا گھر بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمومی اعلان کر دیا گیا کہ مدینہ منورہ کا جو کوڑا کرکٹ ہے، جتنا بھی کچرا ہے، وہ لا کے یہاں ڈال دو، ڈسٹ بین کے طور پہ اس کو استعمال کیا جانے لگا۔ تو میرے دوستوں، نحوست جو ہے آدمی کے عمل میں ہوا کرتی ہے، بذات خود کوئی چیز منحوس نہیں ہے، بذات خود کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس بنایا ہی نہیں ہے۔ عمل جیسا ہوتا ہے، عمل برا ہو گیا تو اس کی بدعملی کی بنیاد پہ وہ منحوس ہو جاتا ہے۔ تیری آنکھیں، تیری زلفیں، تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا